اور 9 بجے وہ ایڈیٹ باکس کہتے ہیں انگریزی میں، ٹیلی ویژن، وہ ٹیلی ویژن کا جو بھی چینل کھولو اس میں آتا ہے اویسی بردرز، MIM، اسد اویسی ایسا بولے، وہ کرے، یہ کرے، آر دے نیشنلسٹ، آر دے یہ۔ ارے تم کون میری قومیت پہ سوال اٹھانے والوں؟ میری قومیت میرے دستور سے ہے، میری جمہوریت پر ہے۔ میری قومیت کا سرٹیفکیٹ RSS والے نہیں دیں گے، میری قومیت کا سرٹیفکیٹ میرا دستور دے گا، ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن دے گا، تم نہیں دیں گے۔ لیکن آج یہ لوگ ہم پہ الزام، ہم وفادار نہیں اس ملک کے۔ ارے ہمارے اتنا وفادار تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس ملک میں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے سنگھ پریوار والا، کیا تمہاری عزتیں 70 سال میں اتنی لٹی جتنی ہماری لٹی؟ ہندوستان کے وزیر اعظم یہ اکبر الدین اویسی تجھ سے سوال کرتا ہے، تو نے آزادی کے جدوجہد کرنے والوں پر الزام لگایا، توہین کر دی اپنے بیان کے ذریعے کہ جدوجہد آزادی میں لوگوں نے اتنی جدوجہد و قربانی و مصیبت نہیں اٹھائی جتنی BJP نے اٹھائی۔ واہ واہ واہ! معافی نامہ کون دیے تھے انگریزوں کو؟ کون دیے تھے؟ کون انگریزوں کے مخبر تھے؟ کون ذمہ دار ہیں انگریزوں کے ساتھ مل کر مہاتما گاندھی کو دھوکہ دینے پر؟ آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ قربانی دیے۔ ارے 70 سال کی تاریخ میں جتنی عزت مسلمان کی لٹی، جتنی عصمت مسلمان کی لٹی، جتنی آبرو مسلمان کی لٹی، جتنے بستیاں مسلمان کے جلے، جتنی کوت مسلمان ماں کی ویران ہوئی، جتنی سواب مسلمان عورتوں کی اجڑی، اتنی تباہی و بربادی کسی کی نہیں ہوئی۔ کتنے فسادات ملک کے تقسیم سے لے کر آج تک کٹنے والا، لٹنے والا، تباہ ہونے والا مسلمان رہا۔ کبھی اجمیر جلا تو کبھی پنجاب جلا، کبھی جے پور جلا تو کبھی لکھنؤ جلا، کبھی لکھنؤ جلا تو کبھی ہاشم پورہ جلا، کبھی ملی آباد میں قتل ہوا تو کبھی احمد آباد میں ہوا، کبھی بھیونڈی میں ہوا تو کبھی بمبئی میں ہوا، کبھی روڈ قلعہ میں ہوا تو کبھی مدھیہ پردیش میں ہوا، کبھی آسام میں ہوا تو کبھی بنگال میں ہوا، کبھی حیدرآباد میں ہوا تو کبھی نظام آباد میں ہوا، کبھی نظام آباد میں ہوا تو کبھی بنگلور میں ہوا۔ ارے کتنے فسادات کا ذکر کروں؟ کیا کوئی ہمارے اتنا لٹا؟ کوئی ہمارے اتنا کٹا؟ کوئی ہمارے اتنا تباہ ہوا؟ نہیں ہوا۔ گجرات جلتا رہا، عصمت جلتی رہی، آبادیاں خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہوتی رہی، لیکن پھر بھی مسلمان ہندوستان کے ترنگے کو تھامے رکھا اس امید کے ساتھ کہ مجھے انصاف ملے گا۔ ہم نے ملک سے کبھی غداری و بےمانی نہیں۔ کبھی اجمیر جلا، کبھی بھیونڈی جلا، کبھی بمبئی جلا، لیکن ہم نے ان جلتے ہوئے آشیانوں کو جلنے دیا، لیکن ہندوستان کے پرچم کو جھکنے نہیں دیا۔ ارے یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا یقین ہے اس ملک پر، کیونکہ یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا۔ کوئی مائے کے لال میں ہمت نہیں ہے ہم کو اس ملک سے بھگانے کی یا جاؤ کہنے کی۔ کسی کی ماں نہیں جنی جو ہم کو اس ملک سے جانے کو کہیں گے یا ہٹانے کی بات کہے گا۔ ارے اس ملک کو ہم نے سجایا ہے، ہم نے سنوارا ہے۔ 15 اگست کو جس قلعے پر
میرے ہندوستان، ہمارے ہندوستان کا ترنگا پرچم لہراتا ہے، ارے وہ لال قلعہ بھی میرے آبا و اجداد، میرے اسلاف کی تعمیر کردہ یادگار ہے، کیا نہیں ہے؟ کیا لال قلعے کو کوئی سوار کر یا کوئی اور بنایا؟ نہیں، میرے آبا و اجداد بنائے، شاہ جہاں نے بنایا۔ ہم نے اس ملک کو عظمت دی، شان دی، شوکت دی، بلندی دی۔ قطب مینار ہماری نشانی ہے، لال قلعہ ہماری نشانی ہے، تاج محل ہماری نشانی ہے، یہ چار مینار ہماری عظمت کی نشانی ہے، یہ قلعہ گولکنڈہ ہماری نشانی ہے۔ ارے آج ہم سے سوال کرتے ہیں قومیت کا اور وفاداری کا، ارے جمہوریت پر جتنا یقین ہم کو ہے، ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو نہ جانے کیا کچھ کر دیا ہوتا اب تک۔ اتنے فسادات، اتنی تباہی و بربادی کے بعد بھی جمہوری جدوجہد پہ یقین، یہ خود ہمارے وفاداری کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ کیا یہ ناکافی ہے؟ کیا یہ ناکافی ہے؟ جمہوری جدوجہد کا ہم کو حق نہیں؟ کیا جلسے کرنے کا حق نہیں؟ کیا کسی ہندوستان کے شہر میں آزادی کے ساتھ گھومنے کا حق نہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم جمہوری جدوجہد نہ کریں جو تم چاہتے ہو تو اکبر الدین اویسی سوال کرتا ہے، جمہوری جدوجہد نہ کروں تو کون سی جدوجہد کروں، ذرا وہ بھی بتا دو میرے پیارے، بتا دو۔ جمہوری جدوجہد نہیں کروں، احتجاج نہ کروں، جلسہ نہ کروں، کسی شہر کا دورہ نہ کروں، کوئی راستے پہ بیٹھ کے دھرنا نہ دوں، جنپد کے پاس بیٹھ کر، جنتر منتر کے پاس بیٹھ کے دھرنا نہ دوں، کوئی شہر میں جا نہیں سکتا، تو بتاؤ میں اپنے حق، اپنے انصاف کے لیے کون سی جدوجہد کروں، مجھے بتا دو، میں وہ بھی کرنے تیار ہوں، کیونکہ میں اس ملک کا وفادار ہوں۔ ارے آج مجلس وہ اکبر الدین اویسی جمہوریت کو مضبوط کر رہا ہے، اور اگر تم کو میرا انداز پسند نہیں آتا تو کیا کروں؟ 70 برس کی ناانصافی، 70 برس کا ظلم، 70 برس کی لٹی ہوئی عصمت، 70 برس کے بہتے ہوئے خون، جلے ہوئے آشیانے کے بعد کیا اتنا غصہ بھی تم برداشت نہیں کر سکتے؟ تو ہم کتنا کر رہے ہیں، غور کرو۔ ارے آپ بتاؤ، آج میں کہوں تو کہیں گے کہ اکبر الدین اویسی ایسی باتیں کرتا ہے۔ ارے میں کہتا تھا اور آج بھی کہتا ہوں اس بات کو، یاد رکھو، یاد رکھو، اگر اس ملک میں تم کو اپنے حق کو حاصل کرنا ہے تو تم کو منظم ہونا پڑے گا، متحد ہونا پڑے گا، تم کو اپنے وجود کا احساس دلانا ہوگا۔ شاید اکبر الدین اویسی کی تقریر، انداز، وہ جملے کسی کو پسند نہ آئے، مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن اکبر الدین اویسی نے اپنے انداز گفتگو، اپنے انداز بیان، وہ تقریر کے ذریعے ہندوستان اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ اب ہم سننے والے نہیں ہیں، اگر تم 70 برس بولتے رہے، ہم سنتے رہے، تو تم کو بھی ہم کو 15 منٹ سننا پڑے گا، تم کو بھی سننا پڑے گا۔ 1 گھنٹہ سنو نہیں کہہ رہا ہوں، تھوڑی دیر کہہ رہا ہوں، تھوڑی دیر بھی نہیں سن سکتے، ہم تو 70 برس سنے نا۔ ارے تم تو سمجھتے تھے کہ ہندوستان کا مسلمان گونگا ہے، بول نہیں سکتا، نہیں، ہندوستان کا مسلمان گونگا نہیں ہے، اس لیے کیونکہ سرزمین دکن کے غیور مسلمان ایمان کی حرارت کو لیے آج ہندوستان بھر میں اپنے پرچم کو لہرانے کی طاقت رکھتے ہیں، اور ہماری حلق میں بھی زبان ہے، ہم تمہیں ایک بولیں گے تو ہماری آتش نوائی اتنی ہوگی کہ تم پناہ مانگو گے ہماری آتش نوائی کے سامنے۔